بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم فقال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، قیامت کے دن انسان کی آرزوؤں میں جب لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور عذاب کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا تو اس وقت وہ افسوس کریں گے اور بہت ساری آرزوئیں کریں گے۔ ان میں سے 3 آرزوؤں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ ایک تو کافر مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے، اور دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی دوستی نے نصیحت میرے پاس آ جانے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا۔ اور تیسری آرزو ان کی ہوگی اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس لیے کہ بڑوں اور بزرگوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ اس لیے وہ آرزو کریں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ایک چوتھی آرزو دنیا میں واپس لوٹائے جانے کی آرزو کریں گے، اے اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور ہم نیک اعمال کر کے نیک بنیں گے۔ چوتھی آرزو جو ہوگی وہ آرزو کریں گے، اللہ سے فریاد کریں گے اے اللہ دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے اور ہم نیک بن جائیں گے۔ جبکہ یہ آرزو ایسی آرزو ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس وقت افسوس کریں گے اور آرزو کریں گے دنیا میں واپس آنے کی آرزو، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا ذکر سورہ سجدہ میں کیا ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب مجرم لوگ، نافرمان گنہگار لوگ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور وہ اللہ سے فریاد کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے اب دیکھ لیا تیرے عذاب کو، جس عذاب سے دنیا میں ہم کو ڈرایا جاتا تھا۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس عذاب کو ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا۔ فرجعنا، ہم کو دوبارہ دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ اب دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد اب ہم نیک بن جائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ انا موقنون، اور ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں تھا قیامت کے اوپر، آخرت پر، حساب و کتاب پر، جنت اور جہنم پر ہمیں یقین نہیں تھا، اب ہم یقین کریں گے۔ تو یہ آرزو کریں گے
اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے ہی آرزو نہیں کریں گے، بلکہ اس آرزو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت بھی کیا ہے کہ جب وہ موت کے فرشتے کو اپنی نظر سے دیکھ لیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ ان کی موت ہونے والی ہے اور دنیا چھوڑ کر اب جا رہے ہیں، اس وقت وہ دنیا میں اور مزید جینے کے لیے اور نیک بننے کی آرزو کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہماری دی ہوئی روزی کو خرچ کرو تمہارے پاس موت آنے سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جانے کے بعد تم درخواست کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہیں تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دیا، تھوڑا مہلت دے، مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں صدقہ اور خیرات کروں گا اور نیک انسان بنوں گا۔ تو اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جاتا، اب اس کے لیے مہلت نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے کہ صدقہ اور خیرات آدمی اپنی زندگی ہی میں کر لے جبکہ وہ صحت کی حالت میں ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو، اس وقت جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ افضل صدقہ مانا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ جس میں زیادہ اجر و ثواب ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا ان تصدق وانت صحیح شحیح، تم صدقہ اور خیرات اس حال میں کرو کہ تم صحت مند ہو اور تمہیں مال کی ضرورت ہو، مال کی حرص بھی تمہارے دل میں ہو، تخشى الفقر، خرچ کرتے وقت تم کو فقر و محتاجگی کا خوف ہو، وتامل الغنا، اور مالداری کی آرزو ہو، ولا تمہل، اور ڈھیل مت کرو، ٹالو مت، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی تو اس وقت تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، تب تم کہو گے لفلان کذا، وصیت کرو گے فلاں کو میرا مال اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، میں اتنا وصیت کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تمہارے موت کا وقت آ گیا ہے، اس وقت تم جو بھی مال خرچ کرو گے، وصیت کرو گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فلاں کا مال تو ہو ہی گیا، اب تم نہیں بھی کرو گے تو بھی وہ مال فلاں کا ہو گیا، اسے تم کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہ صدقہ تمہارا اس وقت قبول ہوتا جب تم صحت کی حالت میں، زندگی میں جب تم کو مال کی حرص تھی، ضرورت تھی، اس وقت کرتے تو وہ صدقہ تمہارا اللہ کے پاس قبول ہوتا۔ موت کو نظر سے دیکھ کر کے اب جب تم کو یقین ہے کہ اب تو میں پورا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب تم صدقہ کر رہے ہو تو یہ صدقہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو لوگ موت کے وقت بھی یہ آرزو کریں گے اے اللہ ہم کو تھوڑی مہلت دے دے، صدقہ اور خیرات کریں گے، نیک انسان بنیں گے، اس وقت کسی کو مہلت دے دی جائے گی۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 دو آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب تو مجھے میری چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، مجھے زندگی دے دے اور زیادہ تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس کہنے والی بات ہے کہ مجھے دوبارہ اور مزید زندگی دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، میں نیک انسان بنوں گا، یہ صرف کہنے کی بات ہے، ورنہ تیری زندگی میں تجھے بار بار مہلت دی گئی، بہت سارے موقع دیے گئے، لیکن تو نیک نہیں بنا،
اب تو مہلت پوچھ رہا ہے، اب تجھے مہلت نہیں ملنے والی ہے، اب تیرے سامنے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک تو برزخی زندگی میں رہے گا، دنیا اور آخرت کے بیچ میں برزخی زندگی میں اب تو پڑا رہے گا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں جانا ہے۔ تو لوگ موت کے وقت آرزو کریں گے کہ اللہ مجھے تھوڑا اور مہلت دے دے، مجھے اور زندگی دے دے، میں نیک بنوں گا۔ اس وقت بھی مہلت مانگنے سے، آرزو کرنے سے مہلت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا وقت مقررہ آ جانے کے بعد اسے ٹالا نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو دیکھنے کے بعد آرزو کریں گے اے اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک بنیں گے۔ اس وقت بھی یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کی قدر کر لو، انہیں غنیمت جان لو، ان کے چھن جانے سے پہلے، ان سے محروم ہونے سے پہلے۔ ان میں سے آپ کہتے تھے حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، اس لیے کہ موت آ گئی تو انسان کتنا بھی آرزو کرے، خواہش کرے، اللہ سے مہلت مانگے، اب اسے مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس زندگی کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو، اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کر لو موت آنے سے پہلے۔ صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اگر کچھ فرصت کے اوقات ہیں، فرصت کے لمحات ہیں تو ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، مصروفیات بڑھ جانے سے پہلے، ذمہ داریاں بڑھ جانے سے پہلے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، فقر و محتاج کی آنے سے پہلے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں ہیں، پیاری نصیحتیں ہیں۔ آدمی کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ انسان کو ان نعمتوں کا اس وقت تک برابر احساس نہیں ہوتا، ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی جب تک یہ نعمتیں اس سے چھین نہیں لی جاتی۔ جیسے ہی انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، موت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو انسان بڑی بڑی آرزویں شروع کر دیتا ہے، اللہ سے مہلت مانگتا ہے، لیکن اس وقت مہلت مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ہم غنیمت جانیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اور موت اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم نیکیوں کا توشہ جمع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔